کہنے کو تو عمران خان پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن گزشتہ اتوار کو انہوں نے جو 2 صدارتی آرڈیننس جاری کیے وہ تو کچھ اور ہی بتا رہے تھے۔ ان صدارتی آرڈیننسوں کے ذریعے ایک طرف تو فیک نیوز روکنے کے نام پر آزادی اظہار کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی اور دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیارات میں مداخلت کی گئی۔ اتوار کے دن پارلیمان کو بائی پاس کر کے آرڈیننس جاری کرنے کے پیچھے کیا جلدی تھی؟ کیا کوئی بہت بڑا اسکینڈل منظر عام پر آنے والا ہے جسے روکنے کے لیے چھٹی کے دن صدارتی حکم نامہ جاری کیا گیا، یا عمران خان روس کے دورے سے پہلے پاکستان میں روس جیسا نیم صدارتی نظام نافذ کرنا چاہتے تھے؟ جس دن عمران خان روس کے دورے پر روانہ ہو رہے تھے، اسی صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر جی ایم جمالی اور سیکرٹری رانا عظیم کی طرف سے رضوان فیض قاضی کے ذریعے پیکا آرڈیننس 2022 کے خلاف دائر کی جانے والی درخواست کی سماعت تھی۔ ہم صبح اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر منالہ کی عدالت میں پہنچے تو مطیع اللہ جان اور طارق عثمانی ہم سے پہلے وہاں موجود تھے۔ پہلا کیس محسن بیگ سے متعلق تھا۔ مختصر سماعت کے بعد اس کیس میں تاریخ دے دی گئی۔ دوسرا کیس پیکا آرڈیننس 2022 کے خلاف پی ایف یو جے کی درخواست پر تھا۔ پی ایف یو جے کے وکیل عادل عزیز قاضی نے عدالت کو بتایا کہ پیکا ایکٹ 2016 میں ترمیم کر کے ایف آئی اے کو کسی شکایت کی انکوائری کے بغیر گرفتاری کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ یہ کون سا سیکشن ہے؟ وکیل صاحب نے سیکشن 20 کو تفصیل سے پڑھ دیا اور عدالت کو بتایا ایف آئی اے کو انکوائری کے بغیر گرفتاری سے یہ عدالت خود روک چکی ہے اور وہ کیس ابھی زیر سماعت ہے، لہٰذا چیف جسٹس نے پیکا آرڈیننس 2022 کے سیکشن 20 کے تحت ایف آئی اے کو گرفتاریوں سے روک دیا۔ چیف جسٹس نے 24 فروری کو اٹارنی جنرل کو عدالت میں طلب کر لیا۔ عدالت کا حکم صرف میڈیا نہیں بلکہ عام شہریوں کے لیے بھی ایک بڑا ریلیف تھا۔ عمران خان نے مذکورہ صدارتی حکم نامے کے تحت فیک نیوز کا رستہ نہیں روکا تھا بلکہ ایف آئی اے کو گرفتاریوں کے لامحدود اختیارات دے دیے تھے۔ یہ ویسے ہی اختیارات تھے جیسے روس میں صدر پیوٹن نے حکومت، میڈیا اور اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کیے۔ عمران خان کے دورے روس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے اور اس ٹائمنگ پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، لیکن حیرت یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان روس جانے سے قبل صدارتی حکم ناموں کے تحت پاکستان کو روس بنانے کی کوشش میں تھے، تو دوسری طرف ان کے وزراء اس دورے روس میں سے کوئی بہت بڑا انقلاب برآمد کرنے کی کوشش میں تھے۔ ایک وزیر تو یہ کہتے سنائی دیے کہ گزشتہ 23 برسوں میں یہ کسی پاکستانی رہنما کا پہلا دورہ روس ہے۔ وزیر صاحب کا بیان بھی فیک نیوز کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ 2011 میں اس وقت کے صدر آصف علی زرداری روس کا دورہ کر چکے ہیں۔ دورہ روس سے قبل عمران خان نے ایک روسی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور روس اپنے اختلافات مذاکرات کے ذریعے حل کریں۔ امریکہ اور روس کو مذاکرات کا مشورہ ایک ایسے وزیر اعظم دے رہے ہیں جو کسی بھی اہم مسئلے پر اپنے ملک کی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات نہیں کر سکتے۔ جس وقت عمران خان ماسکو میں روسی صدر پیوٹن کی میزبانی کا لطف اٹھا رہے تھے، اس وقت لاہور میں ان کے اتحادی چودھری پرویز الہی، مونس الہی، طارق بشیر چیمہ اور مسلم لیگ کاف کے دیگر ارکان پارلیمان سابق صدر آصف علی زرداری کی میزبانی میں مسکراہٹوں کا تبادلہ کر رہے تھے۔ اس سے قبل 23 فروری کی دوپہر کو لاہور میں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان بھی تفصیلی ملاقات ہو چکی تھی۔ بہت سے دوست یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کو مطلوبہ ارکان قومی اسمبلی کی حمایت حاصل ہو چکی ہے تو پھر دیر کس بات کی؟ سوال بہت اہم ہے اور اس خاکسار نے بھی اپوزیشن رہنماؤں سے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ معاملہ کہاں پھنسا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ لندن میں مقیم سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری ایک دوسرے کے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں۔ دونوں میں بہت سے معاملات طے پا چکے ہیں۔ دونوں کو کسی تھرڈ پارٹی نے ایجنڈا نہیں دیا بلکہ یہ دونوں احتیاط کے ساتھ آہستہ آہستہ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے ساتھ مل کر ایک ایکشن پلان بنا رہے ہیں جس میں صرف مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم پاکستان نہیں بلکہ جہانگیر ترین گروپ کے لیے بھی گنجائش نکالی جا رہی ہے۔ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ مسلم لیگ نون سنبھالے۔ مسلم لیگ نون کا اصل مقصد وزارت عظمیٰ لینا نہیں بلکہ 2022 میں نئے انتخابات کرانا ہے۔ عمران خان کا خیال تھا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری میں کبھی مفاہمت نہیں ہوگی، لیکن نواز شریف اور زرداری صاحب نے اپنے موقف میں لچک پیدا کی جس کا کریڈٹ مولانا فضل الرحمان کو بھی جاتا ہے۔ مولانا صاحب نے مسلم لیگ نون کو تحریک عدم اعتماد کے لیے اس بنیاد پر راضی کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے۔ مسلم لیگ نون میں کچھ دوست اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے ٹیلی فون کالوں کا سلسلہ ابھی بند نہیں ہوا، تاہم دوسری رائے یہ ہے کہ ٹیلی فون کالیں کسی خفیہ ادارے کی جانب سے نہیں آ رہی
बल्कि पेशावर में बैठे एक साहब इनफरादी तौर पर सियासत में मदाखलत कर रहे हैं। इस दावे में कितनी हकीकत है हमें नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि कुछ अपोजिशन रहनुमाओं के पास सबूत मौजूद हैं जो बवक्त जरूरत पेश किए जा सकते हैं। अपोजिशन के कुछ दोस्त ये सोच कर भी परेशान हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल रही और इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो इसके बाद क्या होगा। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद अवाम के मसाइल का फौरी हल किसी की तरजीह नहीं होगा। नई हुकूमत नए इंतखाबात की तैयारी शुरू कर देगी और कहा जाएगा कि नए मैंडेट के बाद अवाम के मसाइल हल किए जाएंगे। क्या नए इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दफा फिर आमने सामने आ जाएंगी? अगर इन दो बड़ी जमातों की क़यादत ने एक दफा फिर आपस में लड़ना शुरू कर दिया तो इमरान खान फायदा उठाने के लिए मैदान में आ जाएंगे। लेकिन आने वाले वक्त में इमरान खान की असल अपोजिशन मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान का मीडिया होगा, जिससे खान साहब प्यूटन बनकर निपटने की कोशिश में है।